السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں یوم آزادی 2023 کے موقع پر پیش کی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم قیام پاکستان کے بعد پاکستان مسلم لیگ میں پہلی دراڑ اور پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کے وجود میں آنے کی وجوہات اور ان کے متعلق آپ کو مختصراً آگاہ کریں گے۔ حکمراں جماعت قیام پاکستان کے بعد جناح گورنر جنرل اور لیاقت علی خان ملک کے پہلے وزیر اعظم بن گئے۔ تخلیق پاکستان کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کو مسلم لیگ کا نام دے دیا گیا۔ ملک کے پہلے گورنر جنرل اور وزیر اعظم کا تعلق مسلم لیگ سے تھا اور پہلی قانون ساز اسمبلی میں بھی یہی اکثریت جماعت تھی۔ جناح نے دستور ساز اسمبلی سے اپنے پہلے خطاب میں پاکستان کو جدید مسلم اکثریتی ریاست قرار دیا، جس نے مذہبی معاملے میں غیر جانبدار رہنا تھا اور اپنے عقیدے سے قطع نظر تمام لوگ پاکستانی شہری کی حیثیت میں برابر ہوتے۔ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہو گیا۔ پہلی دراڑیں جناح کی وفات سے قریباً فوراً بعد مسلم لیگ میں شروع ہو گئیں۔ پارٹی میں اندرونی تنازعات نے تلخ صورت اختیار کر لی، نتیجتاً اس کا شیرازہ بکھرنے لگا۔ آل پاکستان عوامی مسلم لیگ کا پہلا دڑا تھا جو بنگال، مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش بن چکا ہے سے تعلق رکھنے والے نمایاں رہنما حسین شہید سہروردی نے 1949 میں بنایا۔ انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت سے کہا تھا کہ پارٹی کو آل انڈیا مسلم لیگ کی طرح دوبارہ مقبول بنائے جانے کی ضرورت ہے۔ سہروردی نے الزام عائد کیا کہ پارٹی قیادت خواص کو نواز رہی ہے اور عوام سے اس کا رابطہ منقطع ہو رہا ہے۔ 1949 میں وہ آل پاکستان عوامی مسلم لیگ بنانے کے لیے پارٹی سے علیحدہ ہو گئے۔ جناح مسلم لیگ افتخار حسین ممدوٹ پاکستان میں پنجاب کے پہلے وزیر اعلیٰ اور مسلم لیگ کے صوبائی صدر تھے۔ ان کا شمار جناح کے قریب بااعتماد ساتھیوں میں ہوتا تھا اور وہ سخت گیر اور نظم و ضبط کے معاملے میں بے باک اور بے لاگ شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ جناح کی وفات کے بعد ممدوٹ کو پارٹی اور وزیر اعظم کی ہدایت نہ ماننے کی پاداش میں وزارت اعلیٰ سے سبکدوش کر دیا گیا۔ چنانچہ ممدوٹ نے مسلم لیگ کو خیرباد کہا اور 1949 میں جناح مسلم لیگ کے نام سے اپنی الگ جماعت بنا لی، جناح عوامی مسلم لیگ۔ 1950 میں جناح مسلم لیگ اور سہروردی کی آل پاکستان عوامی مسلم لیگ کا ادغام ہوا، جس سے جناح عوامی مسلم لیگ وجود میں آئی۔ آزاد پاکستان پارٹی انڈیا مسلم لیگ کا ایک بائیں بازو بھی تھا جس کے رہنما میاں افتخار تھے۔ تخلیق پاکستان اور جناح کی وفات کے بعد یہ ونگ مسلم لیگ میں اثر و رسوخ کھو بیٹھا۔ 1949 میں میاں افتخار نے مسلم لیگ کو خیرباد کہا اور آزاد پاکستان پارٹی کے نام سے بائیں بازو کی الگ جماعت قائم کر لی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا حصہ رہنے والے اشتراکی نظریات کے حامل بہت سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اسی طرح سے پاکستان میں کئی سیاسی پارٹیاں وجود میں آئیں جن کی مختلف وجوہات اور اسباب تھے۔ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا قیام تو قدرے آسان ہے، لیکن اس کی عوامی سطح پر پذیرائی ایک انتہائی کٹھن عمل ہے۔ اس وجہ سے کئی سیاسی جماعتیں قائم تو رہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تانگا پارٹی بن گئی۔
سیاستدانوں اور جرنیلوں سمیت مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے سیاسی جماعتیں تو بنائی، لیکن ان میں بڑی تعداد کو عوامی سطح پر کوئی کامیابی نہ مل سکی، بلکہ یہ جماعتیں صرف الیکشن کمیشن کی رجسٹریشن ریکارڈ کا حصہ بننے کے سوا کوئی خاص کام نہ کر سکی۔ اس وقت الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب فہرست کے مطابق کمیشن میں رجسٹرڈ جماعتوں کی تعداد کم و بیش 168 ہے، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ گزشتہ دنوں لاہور کے 5 اسٹار ہوٹل میں ایک نئی سیاسی جماعت کا جنم ہوا۔ استحکام پاکستان پارٹی نامی یہ جماعت وہ دوسری سیاسی جماعت ہے جس کا باضابطہ اعلان کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کیا گیا۔ اس سے پہلے 1997 میں سابق صدر فاروق خان لغاری نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد سیاسی جماعت ملت پارٹی کی بنیاد بھی 5 اسٹار ہوٹل میں رکھی تھی۔ اتفاق سے اس وقت بھی یہی ہوٹل اور یہی حال تھا۔ البتہ ملت پارٹی کو کنگز پارٹی نہیں کہا جا سکتا، جیسے استحکام پاکستان کے بارے میں ایک عمومی رائے ہے۔ ملک میں کنگز پارٹی کی نہ تو اصطلاح کوئی نئی ہے اور نہ ہی اس کا تجربہ نیا ہے۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد مسلم لیگ نون سے ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کا عمل شروع ہو گیا۔ اس پر مرحلہ وار کام شروع ہوا اور شروع میں مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیں یا اس سے ناراض رہنماؤں نے ایک ہم خیال گروپ بنایا جسے مسلم لیگ ہم خیال کا نام دیا گیا، لیکن جلد ہی وہ ایک سیاسی جماعت میں تبدیل ہوا۔ شروع میں اس مسلم لیگ کے کرتا دھرتا سابق گورنر پنجاب میاں اظہر رہے، پھر اسے گجرات کے چودھری برادران یعنی چودھری شجاعت حسین نے اس کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ میاں اظہر کے فرزند حماد اظہر اس وقت تحریک انصاف میں شامل ہیں۔ اس طرح مسلم لیگ نواز سے مسلم لیگ قائد اعظم یعنی قاف لیگ وجود میں آئی۔ اس کنگز پارٹی نے 2002 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور پیپلز پارٹی کے 10 ارکان کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت بنائی۔ پیپلز پارٹی کے الگ ہونے والے 10 ارکان نے اپنے گروپ کو پیپلز پارٹی پیٹریوٹ کا نام دیا۔ اس طرح پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب ہونے والے راؤ سکندر اقبال اور وزیر دفاع اور سید فیصل صالح حیات وزیر داخلہ بن گئے۔ یہ رہنما اور اس کے علاوہ دیگر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر اس وقت نیب کے تحت مقدمات تھے۔ ان کے پیپلز پارٹی کو ترک کرنے کے بعد ان مقدمات کو سرد خانے میں ڈال دیا گیا۔ اسے ایک اتفاق نے یا پھر نام کی کرامت کہ جنرل پرویز مشرف کے علاوہ جنرل ایوب خان اور جنرل ضیاء الحق نے بھی سرکاری سطح پر جس سیاسی جماعت کی سرپرستی کی وہ مسلم لیگ ہی تھی، البتہ ان کے ساتھ لاحقے مختلف رہے۔ جنرل ایوب خان کے دور میں اسے مسلم لیگ کنونشن تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں صرف پاکستان مسلم لیگ ہی کہا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد مسلم لیگ تقسیم در تقسیم ہوئی۔ مسلم لیگ نون، مسلم لیگ جنیجو، مسلم لیگ جناح اور پھر مسلم لیگ ضیاء وجود میں آئی۔ اس سب کے علاوہ پہلے سے موجود مسلم لیگ فنکشنل بھی قائم ہے۔ جنرل ایوب خان نے مسلم لیگ کنونشن تخلیق کی جس کے مقابلے میں مسلم لیگ کونسل رہی۔ پھر پیر پگاڑا کی فنکشنل لیگ سامنے آئی اور اس کے ایک رکن محمد خان جنیجو 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد وزیر اعظم بنے اور پھر ایک اور مسلم لیگ وجود میں آئی۔ 1992 میں مسلم لیگ نون کی
داغ بیل ڈالی گئی اور پھر اس نے 1993 میں انتخابات میں حصہ لیا۔ اس سب کے علاوہ سیاستدان ملک قاسم اپنے نام سے ایک مسلم لیگ یعنی مسلم لیگ قاسم کے ذریعے سیاست میں متحرک رہے۔ سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور میں کنگز پارٹی مسلم لیگ قاف کا ظہور ہوا تھا، لیکن عہدے سے الگ ہونے کے بعد جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے اپنی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ مسلم لیگ کے مختلف دھڑوں کا حصہ رہنے والے سیاستدان شیخ رشید احمد نے اپنی خود کی جماعت عوامی مسلم لیگ قائم کی۔ کسی ایک سیاسی جماعت کے زیر اطاعت آنے پر اس کی تقسیم بھی کوئی نئی بات نہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشل اللہ کے بعد پیپلز پارٹی براہ راست نشانے پر تھی۔ پیپلز پارٹی سے بھی اس کے جانے مانے رہنما الگ ہوئے، بلکہ نئے نام سے پیپلز پارٹی کا دوبارہ جنم ہوا۔ پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پر جب کڑا وقت آیا تو ان کے قریبی ساتھی، ان کی کابینہ کے ارکان ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی کابینہ کے رکن مولانا کوثر نیازی نے علیحدگی اختیار کر کے پروگریسو پیپلز پارٹی بنائی۔ پھر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حنیف رامے نے لاہور میں مساوات پارٹی کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح 1986 میں پیپلز پارٹی کے دو اہم اور بڑے نام سندھ کے وزیر اعلیٰ غلام مصطفیٰ جتوئی اور سابق گورنر غلام مصطفیٰ کھر نے نیشنل پیپلز پارٹی قائم کی۔ پیپلز پارٹی کے سیاسی سفر میں کئی دھڑے بنے۔ ان میں ایک دھڑا بے نظیر بھٹو کے بھائی نے پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے نام سے بنایا۔ اس کے علاوہ ZA شہید بھٹو کی بنیاد پیپلز پارٹی کے ایک رہنما رانا شوکت محمود نے رکھی، جس میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے پرانے رہنما شریک ہوئے، لیکن بعد میں یہ پارٹی شہید بھٹو میں ضم ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کی پیٹریاٹ اور شیر پاؤ کے لاحقے سے بھی دو دھڑے وجود میں آئے۔ 2002 میں اس وقت کی پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کی کسی قسم کی تعدیبی کارروائی سے محفوظ رہنے کے لیے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین تشکیل دی اور اس نئے نام سے الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن کروائی تاکہ سال 2002 میں ہونے والے انتخابات میں حصہ لیں۔ پیپلز پارٹی اب بھی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے نام سے انتخابات میں حصہ لیتی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے بیک وقت دو عہدے رکھنے یعنی صدر مملکت اور پارٹی صدارت رکھنے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے روبرو درخواست کی سماعت کے دوران آصف علی زرداری کے وکیل اور سابق چیئرمین سینیٹ وسیم سجاد نے یہ بیان دیا تھا کہ اب پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت نہیں رہی اور نہ ہی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے۔ صرف پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ایک سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹرڈ ہے اور صدر آصف علی زرداری کے پاس اس کا کوئی عہدہ نہیں ہے۔ 1970 کی دہائی میں سیاست میں قدم رکھنے والی ایک شخصیت ایئر مارشل ریٹائرڈ اظہر خان نے اس بات پر زور دیا کہ ملک میں زیادہ سیاسی جماعتیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایئر مارشل اظہر خان نے اپنی سیاسی زندگی میں دو جماعتیں بنائی۔ انہوں نے پہلے جسٹس پارٹی کے نام سے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی اور پھر اسے دیگر 3 سیاسی جماعتوں کے ساتھ ضم کر کے نئی سیاسی جماعت پاکستان جمہوری پارٹی بنائی۔ اس اتحاد میں سابق وزیر اعظم چودھری محمد علی کی جماعت نظام اسلام پارٹی، سابق ڈپٹی وزیر اعظم نور الامین کی قومی محاذ اور نوابزادہ نصر اللہ خان کی عوامی لیگ اس سیاسی جماعت کا حصہ تھے۔ اس پارٹی کی صدارت بعد میں نوابزادہ نصر اللہ خان کو مل گئی۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان نے پھر نئی جماعت تحریک استقلال قائم کی۔ یہ جماعت کبھی انتخابات میں کامیاب تو نہیں ہوئی، البتہ اس جماعت سے نواز شریف نے دیگر مشہور شخصیات نے سیاست شروع کی، جبکہ اعتزاز حسن اور محمود قصوری بھی
کچھ عرصے کے لیے اس کا حصہ رہے۔ محمود علی قصوری نے جب تحریک استقلال میں شمولیت کی تو پھر یہ کہا گیا کہ تحریک استقلال کو پارلیمنٹ میں نشست مل گئی کیونکہ وہ اس وقت رکن اسمبلی تھے۔ ایئر مارشل اصغر خان نے سیاست سے کنارہ کشی کی تو اپنی جماعت کو تحریک انصاف میں ضم کر دیا، لیکن آج بھی تحریک استقلال اسی نام اور اس سے ملتے جلتے نام سے قائم ہے۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان عسکری حلقے سے اکیلے نہیں تھے جنہوں نے اپنی جماعت قائم کی۔ ان کے علاوہ سابق آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ نے 1996 میں عوامی قیادت پارٹی کی بنیاد رکھی۔ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی یعنی جنرل نیازی نے جماعت عالیہ مجاہدین بنائی اور سابق ڈائریکٹر جنرل ISI جنرل حمید گل نے سیاسی جماعت تحریک اتحاد تو قائم کی لیکن اس کی الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن نہیں کرائی۔ پیپلز پارٹی کے اہم رہنما اور سابق صدر فاروق لغاری نے بھی ایک سیاسی جماعت بنائی، اس کا نام ملت پارٹی رکھا گیا اور اس میں ان کے قریبی دوستوں اور پیپلز پارٹی کے ناراض لوگوں نے شمولیت کی، لیکن پھر اس جماعت کا وجود ختم ہو گیا کیونکہ فاروق لغاری نے اپنی زندگی میں ہی اس وقت کی کنگز پارٹی مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کر لی۔ MQM نے نہ صرف اپنا نام تبدیل کیا بلکہ یہ بھی دھڑے بندی کا شکار رہی۔ پہلے مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ میں تبدیل ہوئی۔ اس جماعت کا حقیقی گروپ بھی سامنے آیا اور اب MQM پاکستان اور MQM لندن بھی ہیں۔ اسی جماعت نے ایک رہنما سابق سینیٹر مصطفیٰ کمال نے پاک سرزمین پارٹی بھی بنائی۔ نیشنل عوامی پارٹی بھی ان جماعتوں میں سے ایک ہے جو دھڑے بندی کا شکار ہو کر دو حصوں میں تقسیم ہوئی۔ اس کے ایک دھڑے کی صدارت عبدالولی خان کے حصے میں آئی، لیکن 1975 میں پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ آفتاب شیرپاؤ کے بھائی حیات شیرپاؤ کے قتل کے بعد ان پر پابندی لگائی گئی اور سپریم کورٹ نے اس سلسلے میں موصول ہونے والے ریفرنس پہ کارروائی کی۔ اس دوران وہ بغاوت کے مقدمے میں جیل چلے گئے۔ 1986 میں عبدالولی خان نے ایک نئی جماعت عوامی نیشنل پارٹی کی بنیاد رکھی جو اس وقت بھی سیاست میں سرگرم عمل ہے۔ دینی جماعتوں پر ایک نظر ڈالی جائے تو جماعت اسلامی میں 1956 کے ماچھی گوٹ کے اجتماع کے سوا کوئی بڑی تقسیم نہیں ہوئی، جب جماعت اسلامی کے امین احسن اصلاحی سمیت کئی رہنماؤں نے اس سے راہیں الگ کر لی۔ جماعت اسلامی نے 1993 کے انتخابات میں جماعت اسلامی کے بجائے پاکستان اسلامی فرنٹ کے نام پر انتخاب لڑے لیکن کامیابی نہ ملی۔ JUI کے دو دھڑے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان اور جمعیت الاسلام سمیع الحق کی شکل میں موجود ہیں۔ اسی طرح جمعیت علماء پاکستان کے بھی نورانی گروپ اور نیازی گروپ رہے۔ پاکستان عوامی تحریک کے نام سے ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی اپنی جماعت بنائی اور ایک مرتبہ رکن اسمبلی منتخب ہوئے۔ سابق فلم اسٹار مسرت شاہین نے تحریک مساوات کے نام سے سیاسی جماعت رہی جو صرف خبروں کی حد تک رہی۔ اس کے علاوہ سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس ریٹائر افتخار محمد چودھری نے پاکستان جسٹس ایک ڈیموکریٹک پارٹی کی بنیاد رکھی جس کے پلیٹ فارم سے ایک آدھی پریس کانفرنس ہوئی۔ 1993 کے عام انتخابات کے بعد اس بات پر چرچا ہوا کہ ملک نے 2 پارٹی سسٹم یعنی 2 جماعتوں کی سیاست کی طرف سفر شروع کر دیا ہے، لیکن یہ تجزیے بھی ریت کی دیوار کی طرح ثابت ہوئے اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی پارلیمنٹ تک پہنچنے میں کامیاب رہی۔ سیاستدانوں نے سب سے زیادہ شاید گزشتہ 20 برسوں میں سیاسی جماعتوں کو خیر بات کہا اور ایک جماعت سے دوسری اور پھر تیسری جماعت میں شمولیت
اختیار کی ہے اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور یہ ہی کنگ پارٹی بنانے کا طریقہ کار ہے۔ ناظرین، بہت بہت شکریہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل احساس انفو کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے، اور ہمارے ٹک ٹاک چینل احساس انفو کو فالو کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے، تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے بہتر معلوماتی مستند ویڈیو تشکیل دے سکیں۔